آپ کو دور رکھیے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، فرمایا دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زبانوں کو اور ہونٹوں کو لو ہے کہ کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ و خطبہ ہیں، وہ واعظ و خطبہ ہیں جو اپنے خطبوں کے ذریعے سے، جو اپنے واعظوں کے ذریعے سے لوگوں کو راہ راستے سے صراط مستقیم سے ہٹا دیتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں ہر دوسرا تیسرا اپنے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، عربی پڑھنا تک نہیں جانتے، لیکن عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اللہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ واضح ہے، ہر خطبے کے اندر یہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی۔ کیا مطلب اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے، اے لوگوں اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے کسی صحابی کو طعن و تشریح کا نشانہ مت بنا۔ آج چند پڑھے لکھے اپنے آپ کو تاریخ کی چند کتابوں کا مطالعہ کر کے نعوذ باللہ صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں۔ بھائی صحابہ ہے کون؟ تمہیں پتا ہے صحابہ کون ہے؟ صحابہ وہ ہے جن کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کا اللہ نے امتحان لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کے اندر التقوی پایا ہے، ڈر پایا ہے اللہ کا۔ میرے محترم دوستو، صحابہ پہ تبرہ کرو گے براہ راست اللہ پر بھی تم تبرہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کا امتحان لیا اور اللہ جن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے قلوب کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی ہے، آج لوگ صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں۔ لا تسبوا اصحابی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ آگے آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا سنیے، کس وقت بتا دی، معیار بتا کر گئے ہمارے معبود کہ کن لوگوں کو مجھ سے محبت ہے اور کن لوگوں کو مجھ سے نفرت ہے۔ آگے آپ نے فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، فرمایا جو میرے ان شاگردوں سے، میرے صحابہ سے محبت رکھے گا وہ میری محبت کی وجہ سے میرے ان شاگردوں سے محبت رکھے گا۔ میرے محترم دوستو، آج مجھ تک دین پہنچا ہے، آج یہ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن سناتا ہوں، اسی طریقے سے آپ نماز کے اندر قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ ساری دعائیں پڑھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں وہی نازل ہو رہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ قرآن سیکھا حضور سے براہ راست کس نے سیکھا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیکھا۔ پوری دنیا کے اندر آج دین پہنچا ہے تو صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے۔ مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ یہودی کے پاس جائیں، آپ کسی عیسائی کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں یہودیوں ذرا یہ بتاؤ تم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ یہی کہیں گے جی وہ تو ہمارا جزو ایمان ہے، وہ ہمارا سرمایہ ہے۔ آپ عیسائیوں کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کیسے تھے؟ وہ یہی کہیں گے وہ تو ہمارا جزو ایمان ہے، وہ بہترین سرمایہ ہے۔ اور فخر کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، جس کو امت بہترین امت دی گئی، جس کو صحابہ سب سے افضل دیے گئے، کیا ان کے اوپر تبرہ کرنا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ آج لوگ جی فیصل بن جاتے ہیں صحابہ کے بارے میں، جی فلاں صحابی نے یہ کہا فلاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے قرآن کو مانو، تاریخ کے اوراق پہ صحابہ کو ترازو کے اندر مت کرو۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو چکا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کون؟ یہی صحابہ ہے۔ قرآن پاک کو لکھنے والے کون؟ یہی صحابہ ہے۔ کبھی بھی میرے محترم دوستوں صحابہ پہ تبرہ نہ کرنا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، آپ نے فرمایا جو ان صحابہ سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم، آپ نے فرمایا جو ان صحابہ سے بغض رکھے گا حقیقت میں اس کو رسول اللہ سے بغض ہے۔
کیوں؟ صحابہ نے ان کا کیا بیان بگاڑا ہے؟ صحابہ کرام نے ان کو کون سی تکلیف پہنچائی ہے؟ تکلیف اصل یہی ہے کہ حضور کے لگائے ہوئے پودے ہیں، انہوں نے آج ہم تکلیف پہنچائے، یہی وجہ ہے۔ فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ آگے آپ نے فرمایا وَمَنْ آزَاهُمْ، جو میرے صحابہ کو آزا دے گا، فَقَدْ آزَانِي، اس نے مجھے آزاد دی، مجھے تکلیف پہنچائی۔ فرمایا جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، کبھی بھی صحابہ کرام، اگر ایسا آدمی آپ کو مل رہا ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، تبرہ کر رہا ہے، اس کو وہ بھائی خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ہم تیری بات کو تسلیم نہیں کر سکتے، تیری عقل بھی ناقص، تیرا علم بھی ناقص، اللہ تعالیٰ کامل، اللہ کا علم بھی کامل ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا، حضور کا فرمان بھی سچا ہے۔ اب اللہ کے قرآن کو مانیں گے، حضور کے فرمان کو مانیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔